تو ہمارے پاس اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں، اللہ کی تعلیمات ہیں، یہ بچانے کے لیے کافی نہیں ہیں، سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دھیرے دھیرے اسلام سے پہلے جو عربوں کی کیفیت تھی اس طرح کی کیفیت میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ دشمنی کو لے کر کے، اپنے گھر خاندان والوں کو توڑنے کی جو کوششیں ہم کرتے ہیں، اپنے سماج کو کمزور کرنے کے لیے جو حرکتیں کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں جاہلوں سے یا رسول اللہ سے پہلے جو دور جاہلیت تھا اس سے قریب لے کر کے جاتی ہیں۔ تو اس سے روکنے کے لیے جو بات کہی گئی ہے اس آیت میں کہ اگر ہم رسول اللہ سے تعلق کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس دعوے کی دلیل دینی پڑے گی کہ قرآن مجید کے مطابق ہمارا عمل کتنا ہے، ہماری عملی زندگی اسلام کے مطابق کتنی ہے۔ اس بات پر تو سوال کھڑا کرنا پڑے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ وقال تعالی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ وقال تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور مختلف انداز سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ کہیں پر کچھ انداز ہے، کہیں پر کچھ انداز ہے، کچھ شکلیں ایسی ہیں جو غیر مناسب بھی ہیں، لیکن اس میں بہت ساری شکلیں ایسی بنائی جا سکتی ہیں جو کہ ہماری نسلوں کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت مفید ہے۔ اسی حوالے سے یاد دہانی کے طور پر یہاں پر میرے بزرگ بھی موجود ہیں، ان کے سامنے بھی کچھ باتیں آئیں گی، اور میرے عمر کے اور مجھ سے چھوٹے نوجوان ساتھی بھی ہیں، ان سے خصوصی طور پر گزارش ہے کہ وہ باتوں پر توجہ دیں، دھیان دیں، کیونکہ ان کی زندگی ابھی کافی پڑی ہوئی ہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ وہ لمبی عمر گزاریں گے، لمبی زندگی گزاریں گے، تو ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ رہیں گی۔ بزرگ حضرات جو یہاں پر 60 سے اوپر ہو گئے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ان کو نعمت ملی ہوئی ہے، کیونکہ ہماری امت کی عمر جو بتائی گئی ہے وہ 60 سے 70 کے بیچ کی ہے، اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ 60 کی عمر کو جو پہنچ گیا تو اس کے بعد پھر وہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ چل پھر رہا ہے۔ تو زندگی کی جو اننگ ہے، یا کہہ لیں کہ جو کام کرنے، یا کہہ لیں کہ اپنی خدمات انجام دینے کا جو معاملہ ہے، 60 کے بعد بہت مشکل ہوتا ہے۔ خیر، نوجوانوں سے خصوصی طور پر اس وجہ سے بات کرنی ہے کہ آگے جو بھی مسائل، جو بھی دقتیں آئیں گی، جو بھی ترقی ہوگی، جو کچھ بھی نئی نسلوں کے ساتھ پیش آئے گا، براہ راست ڈائریکٹ اس کا اثر ان کے اوپر پڑے گا یا ان سے کہیں نہ کہیں جڑا ہوا رہے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر جتنا شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پیدائشی طور پر ہم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ملی ہے، ان سے محبت اور ان سے تعلق یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اسی حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو یا نبی آخر الزماں کو مانتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ قرآن کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں جو پہلی آیت پڑھی ہے اس میں چند باتیں بتائی گئی ہیں، اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس کے ذریعے سے واضح ہو جائے گا
کہ رسول اللہ سے تعلق ہمارا کس سطح پر ہے اور کس سطح پر ہونا چاہیے۔ اس میں سے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو مجھے امید ہے کہ 100% ہوں گی، پوری طور سے ہوں گی، لیکن بقیہ چیزیں کیا ہیں اس کے بارے میں سوالیہ نشان رہے گا، کوسچن مارک رہے گا۔ سورۃ الاعراف کی جو میں نے ایک لمبی آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تذکرہ آیا ہے کہ یہ کوئی ایسے نبی نہیں ہیں جن کے بارے میں پہلے ذکر نہ آیا ہو۔ تورات، انجیل اور پہلے کی کتابوں میں ان کا ذکر آیا ہے کہ ایک زمانے میں ایک وقت آئے گا جب نبی آخر الزماں آئیں گے۔ یہ یہود بھی جانتے تھے اور عیسائی بھی جانتے تھے، لیکن ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے ماننے سے انکار کیا۔ چنانچہ ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ رسول اللہ سے جو لوگ تعلق رکھنے والے ہوں گے ان کے تعلق کی بنیاد کیا ہوگی، کیسے مانا جائے گا کہ یہ رسول کو ماننے والے ہیں، کیسے تسلیم کیا جائے گا کہ یہ رسول اللہ کی امتی ہیں۔ یہی پیرامیٹر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، جو قرآن کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلی بات جو اس میں کہی گئی ہے وہ مجھے امید ہے کہ یہاں پر جتنے لوگ ہیں سب 100% 100% مانتے ہیں۔ وہ کیا کہا گیا؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پہلی جو بنیاد ہے، پہلا جو تعلق ہے وہ رسول اللہ پر ایمان کا ہے۔ رسول اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ہم انہیں آخری نبی مانتے ہیں، آپ کے بعد قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ جب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا تو کوئی اور ہدایت بھی نہیں آئے گی، کوئی اور کتاب بھی نہیں آئے گی، کوئی اور الہی تعلیم نہیں آئے گی۔ اب یہی قیامت تک تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جاننے کا ذریعہ ہوں گے۔ اور آپ کے بعد کوئی بھی نبوت کا اگر دعویٰ کرے گا تو اس کو جھوٹا مانا جائے گا، اس کو رد کیا جائے گا، اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے اس ایمان کا یہ حصہ ہے کہ رسول اللہ کی لائی ہوئی جو بھی باتیں ہیں، جو بھی ہدایتیں ہیں، جو بھی تعلیمات ہیں، ان کے مقابلے میں دنیا کی کوئی بھی شخصیت کوئی بھی بات اگر کہے گی وہ زیرو مانی جائے گی۔ ہمارے لیے وہ زیرو ہوگی، صفر ہوگی، اس کی کوئی اوقات نہیں ہوگی، کوئی اہمیت نہیں ہوگی ہماری نگاہوں کے سامنے۔ کیونکہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب ہم اس پر ایمان لے کر کے آ گئے تو اب کسی اور کی ضرورت نہیں۔ تو اس حیثیت سے کہ وہ نبی آخر الزماں ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، یہاں پر موجود سارے لوگ مانتے ہیں۔ میں یہ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو ظاہری ہوئے، کوئی یہاں پر انکار کرنے والا تو ظاہر سی بات ہے بیٹھا نہیں رہ سکتا، یہاں موجود نہیں ہوگا۔ ایمان لانے کے بعد دوسری جو چیز ہم سے جڑتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایمان کے سے صرف کام نہیں چلے گا، ایمان کے بعد فوراً مطالبہ ہم سے نماز کا ہوتا ہے۔ یعنی کچھ نہ کچھ دکھائیے، آپ دعوے سے کام نہیں چلے گا، دلیل دیجئے، ثبوت دیجئے۔ تو ہم دعویٰ پر صرف یہ اکتفا نہیں کریں گے بلکہ ثبوت بھی دیتے ہیں، نماز پڑھ کر کے، نماز قائم کر کے۔ چنانچہ ایمان کے بعد فوراً کہا جاتا ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ کے بعد اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ٹھیک اسی طرح سے جب ہم رسول اللہ پر ایمان لے کر کے آتے ہیں تو فوراً آگے کیا معاملہ آتا ہے؟ وعزروہ، دوسری چیز جو رسول اللہ سے تعلق کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کا حد درجہ احترام کریں، حد درجہ ریسپیکٹ کریں۔ اور احترام اور ریسپیکٹ کا طریقہ کیا ہے؟ کم سے کم جو طریقہ ہے، جو ہم میں سے سب کو معلوم ہونا چاہیے، سب کو پتہ چلنا چاہیے، وہ کیا ہے کہ جب ہمارے درمیان رسول اللہ کا نام آئے تو ہمارے زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم آنا چاہیے، درود پاک ضرور آنا چاہیے۔ بہت لمبے لمبے درود ہمیں ملتے ہیں، لیکن میں سب سے مختصر والا آپ کو بتا رہا ہوں کہ آسانی سے جن کو نہیں یاد ہے ان کو یاد ہو جائے، اور جن کو یاد ہے، وقت نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو پڑھ لیں۔ اور میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اسی درود کے حوالے سے
تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے اور ہم لوگوں کے سامنے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم سے کم زبان پر اتنا تو آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ منبر پر خطبہ دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم بڑھا کر کے چڑھتے ہیں تو زبان پر یہ جملہ آتا ہے کہ وہ شخص تباہ ہو گیا۔ پھر ایک قدم چڑھتے ہیں، پھر زبان سے یہ جملہ ادا ہوتا ہے کہ وہ شخص تباہ ہو گیا۔ پھر جب تیسرے پر پہنچتے ہیں اسٹیپ پر تو پھر کہتے ہیں کہ وہ شخص تباہ ہو گیا۔ تو وہاں پر جو صحابہ تھے وہ ایسا نہیں تھا کہ خاموش رہ جاتے، ان کی تربیت ایسی ہوئی تھی کہ جو چیز سمجھ میں نہ آئے سوال کریں۔ یہ نہیں کہ مولانا صاحب سے کیسے سوال کیا جائے، جو بتا دیا، نہیں سمجھ میں آتا تھا پوچھتے تھے، معلوم کرتے تھے، اور جب اطمینان ہو جاتا تھا، سمجھ میں بات آ جاتی تھی تو پھر اس پر عمل کرتے تھے، آناکانی نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ نے یہ 3 دفعہ بات کی ہے کہ وہ شخص تباہ ہو گیا، وہ شخص تباہ ہو گیا، وہ شخص تباہ ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلا قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے آ کر کے مجھ سے کہا، کیا کہا؟ ایک رمضان کے بارے میں کہا، دوسرے درود کے بارے میں کہا، تیسری بات والدین کے سلسلے میں کہا۔ پہلی بات کہی کہ جس کو رمضان کے روزے نصیب ہوئے اور اس نے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی مغفرت نہ کروا لی تو ایسا شخص تباہ ہو گیا۔ تو میں نے اس پر آمین کہا، یقیناً وہ شخص تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب دوسرا قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ جس کو بڑھاپے میں والدین ملے اور ان کی خدمت کر کے اگر جنت حاصل نہیں کیا تو وہ شخص تباہ ہو گیا۔ تو میں نے اس پر آمین کہا۔ اور تیسرے نمبر پر جو بات ہے وہ اس آج کی گفتگو سے جڑا ہوا ہے کہ جس کے سامنے میرے نام کا تذکرہ آ جائے، میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ شخص تباہ ہو جائے۔ تو میں نے آمین کہا، اور یقیناً میں جس پر آمین کہہ دوں وہ تو پھر تباہ ہو ہی جائے گا۔ تو کم سے کم عزت اور احترام کا جو تقاضا ہے وہ کیا ہے کہ رسول اللہ کا نام اگر ہمارے درمیان آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم ہمارے زبان پر آنا چاہیے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جو درود ہم پڑھتے ہیں یہ صرف رسول اللہ تک پہنچتا ہے، بلکہ وہاں سے ہماری طرف بھی آتا ہے۔ اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ یہ چند ان دعاؤں میں سے ہے، ان کلمات میں سے ہیں جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو کم سے کم جو اس کا ہے معاملہ وہ یہ کہ ہم آپ کے نام کے ساتھ درود پڑھنے کا اہتمام کریں، اور جب بھی نام آئے تو احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ نام لیا جائے۔ تو اچھا، کسی کا ہم احترام کرتے کیوں ہیں؟ کسی کی عزت ہم کرتے کیوں ہیں؟ کیوں کرتے ہیں کسی کی عزت اور احترام؟ تو علماء نے اس بارے میں لکھا ہے کہ کسی شخص سے محبت یا کسی شخص کی عزت کرنے کے پیچھے عموماً دنیا میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ 3 چیزیں جس کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں یا ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز مل جاتی ہے تو ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس سے ایک تعلق بن جاتا ہے۔ پہلی چیز انہوں نے کہا ہے کمال۔ کوئی کمال کا بندہ ہو، کوئی کمال کا انسان ہو جس کے اندر کوئی ایسی خوبی ہو جو دوسروں کے اندر نہ ہو۔ ہمارے آس پاس میں، ہمارے درمیان میں کوئی کمال کا ڈاکٹر ہو تو نہ صرف ہم اس سے علاج کروائیں گے بلکہ اس سے محبت بھی ہو جائے گی۔ کوئی کمال کا نیتا ہو جو سماج کی سیوا کرنے والا ہو تو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ کوئی کمال کا نوجوان ہو جو سماج کے لیے کوئی بڑا کارنامہ انجام دے جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے درمیان میں کھیل کود ہوتے ہیں، کوئی کمال کا اگر کرکٹ کا پلیئر ہوتا ہے تو اس سے بھی ایک طرح سے تعلق ہو جاتا ہے۔ کوئی کمال کا شاعر مل جائے تو اس کو بھی بلا لیتے ہیں لاکھوں روپیہ دے کر کے۔ کوئی کمال کا کبڈی کا پلیئر پتہ چل جائے تو اس کو دیکھنے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کو بلا لیتے ہیں۔ ورنہ ایسے نارمل لوگوں کے لیے تو ہم نہیں بھاگ کے جاتے ہیں۔ پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں شخص آ رہا ہے، فلاں فیلڈ کا ہے اور ہم کو پتہ ہے تو اپنا وقت نکال کر کے پہنچتے ہیں اس کے پاس۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہے جو دوسروں کے درمیان میں نہیں ہے، اس کے کمال کی وجہ سے۔ دوسری چیز
کسی سے محبت کی جاتی ہے دنیا میں عموماً تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یا اسی طرح سے دنیا میں پھیلی ہوئی جو خوبصورت چیزیں ہیں، چاہے وہ پھول کی شکل میں ہوں یا درختوں کی شکل میں ہوں، مختلف شکلوں میں ہوں، خوبصورتی کے الگ الگ انداز ہیں، الگ الگ اس کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں خوبصورتی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ تو جو چیز ہمیں بھا جاتی ہے، جس کی خوبصورتی ہمارے ذہن و دماغ کو پسند آ جاتی ہے، اس سے ہم کو محبت ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز بتائی ہے، لوگوں نے لکھا ہے، اس کو نوال کہتے ہیں۔ نوال کا مطلب احسان۔ ہمارے ساتھ اگر کوئی احسان کرتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی اچھائی کرتا ہے، تو ہم سے ہمارے اندر اس کے سلسلے میں ایک محبت کا جذبہ پیدا ہو۔ چنانچہ ہماری زندگی میں انسانوں کے درمیان میں سب سے زیادہ جو ہمارے اوپر احسان کرتے ہیں ہمارے والدین ہوتے ہیں، چنانچہ سب سے زیادہ ان سے محبت بھی ہوتی ہے انسانوں میں۔ اس سے اوپر درجہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، کہ اس کی مہربانی، اس کی رحمتیں اور اس کے احسانات کی تو کوئی گنتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے تعلق ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ محبت کا ہونا چاہیے، احترام کا ہونا چاہیے۔ ڈر خوف دوسرے نمبر پر ہے، ڈر خوف دوسرے نمبر پر ہے۔ جتنا اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے، یہ صرف اس باڈی کو، اس جسم پر ہم غور کر لیں، پوری دنیا مل کر کے ہماری باڈی میں جتنے پارٹس ہیں، جتنے حصے ہیں، اس جیسا بنا کر کے ایک بھی نہیں دے سکتی ہے۔ تو اتنا بڑا کرم اور اتنا بڑا احسان اگر اس ذات نے ہمارے اوپر کیا ہے، تو اس سے اس کی محبت ہونی چاہیے نا، اور محبت میں عبادت ہونی چاہیے نا، محبت میں اس کی اطاعت ہونی چاہیے نا۔ ڈر خوف دوسری چیز ہے۔ چنانچہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیسے حاصل ہوگی؟ تو دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی اس میں اس بات کو کہا گیا ہے، وہ ابھی بات آئے گی آگے، ابھی اگلے پوائنٹس جو آئیں گے اس میں بات کلیئر ہوگی۔ تو میں احترام کے تناظر میں کہہ رہا تھا کہ یہ تین جو پوائنٹس ہیں، تین باتیں، کمال کی وجہ سے کسی کا احترام اور عزت کی جاتی ہے، جمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور احسان کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ پوری کی پوری اس کائنات میں ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اگر ہم غور کریں تو تنہا رسول اللہ کی ذات ہے جو تینوں میں مکمل نظر آتی ہے۔ وہ سارے انسانیت کے محسن ہیں، یعنی سب پر جس قسم کا احسان انہوں نے کیا ہے کوئی اس کو اتار نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح سے ان کی خوبصورتی، ظاہری جو خوبصورتی، باطنی خوبصورتی، اس کا کیا عالم، بڑے بڑے اشعار کہے گئے ہیں، بہت اس پر کہا گیا ہے۔ میں یہاں پر اس میں سے کچھ سناؤں گا، کچھ کہوں گا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی خوبصورتی کسی کو نصیب نہیں۔ اور کمال کی بات، کون سا میدان ہے جس میں آپ نے کوئی کمی چھوڑی ہے؟ کوئی کمی نہیں، سب کے سب مکمل۔ آپ تلاش کرتے جائیے، اسی معنی میں ہمیں بتایا گیا ہے قرآن مجید میں کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور نمونہ وہی ہوتا ہے جو اس میں کمال ہوتا ہے، جو مکمل ہوتا ہے، جس کی لائف کہیں سے کم نہ ہو، کوئی پہلو کمی بیشی اس میں نہ ہو، کوئی پہلو ناقص نہ ہو، بلکہ پورے سارے کے سارے پہلو کیا ہوں؟ مکمل ہوں۔ اور دنیا میں جتنے بڑے بڑے انبیاء، جتنے بڑے بڑے اور دوسرے مذہبی لوگ ہیں، ان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی پہلو ایسا ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، تاریخ نے محفوظ نہیں کیا، ان کے ماننے والوں نے بگاڑ دیا، ان کے ماننے والوں نے گڑبڑیاں کر دی، جس کی وجہ سے ان کی زندگی کے پہلو ہمارے سامنے نہیں آ سکتے۔ اور جو کچھ موجود ہے ہمارے پاس وہ مکمل ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو بتانے سے قاصر ہے، اس وجہ سے وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم مانیں گے کہ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، ہم مانیں گے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، ہم مانیں گے کہ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، جتنے انبیاء ہیں سب پر ہم ایمان لے کر کے آئیں گے، لیکن بات جب آئے گی اتباع کی اور پیروی کی تو صرف ایک ذات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مکمل اس کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ بقیہ دنیا میں کسی کی زندگی مکمل ہے ہی نہیں، تو پیروی کیسے ہوگی؟ ناقص کی پیروی نہیں ہوتی ہے، ادھوری جس کی زندگی ہو، جس کا معاملہ ہو، اس کی پیروی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ جو تینوں پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے، اس کی وجہ سے ہمیں رسول اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو عزت اور احترام کے حوالے سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کم سے کم جو میں نے کہا ہے وہ یہ کہ جب ان کا نام آئے تو
تو زبان پر درود آنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم آنا چاہیے۔ تیسری بات اس کے بعد کہی ہے، اور یہاں پر میں آ کر کے کہوں گا کہ ان دو چیزوں میں تو یہاں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ نہیں ہم اس معاملے میں کچھ کم ہیں یا کچھ ہو، نہیں، میں مان کے چلتا ہوں کہ یہاں پر احترام کا معاملہ ہو، رسول اللہ کا نام آ جائے تو احترام نگاہوں کے سامنے نہ آئے، یہ ناممکن بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی بات آئے، کوئی بدعمل شخص بھی ہوگا وہ بھی کہے نہیں میں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں۔ میں بہت ساری مثالیں ایسی دے سکتا تھا کہ لوگ پیے ہوئے ہوتے تھے، یعنی شراب پیے ہوتے تھے، کچھ شاعر ایسے ملتے ہیں اور ان کے پینے کی حالت میں لوگ طرح طرح کی باتیں اگلوا رہے تھے، اور اس میں کسی نے مذاق میں رسول اللہ کا نام لے لیا تو ان کے شراب کا جو نشہ تھا وہ فوراً غائب ہو گیا، اور کہا کہ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے، اور سامنے والے جس نے بدتمیزی کی تھی اس کو اتنا مارا کہ زندگی بھر زخم جو ہے چہرے پر موجود رہا اس کو، کیا کہ میں نے پی لیا تو کیا مطلب، رسول اللہ کے ساتھ بدتمیزی کروا لو گے اس کو۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پر کہ بدعمل سے بدعمل مسلمان ہوگا لیکن رسول اللہ کا نام آئے گا تو احترام بھی کرے گا اور ان پر ایمان کا اقرار بھی کرے گا۔ لیکن اب آگے کی جو دو چیزیں ہیں، سوال ان دونوں پر کھڑا ہوگا اور غور کرنے کی بات ہے، اور میں اگر کہوں تو یہ دو چیزیں جب سے چھوٹی ہیں، کمزور ہوئی ہیں، ہماری کمزوری اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی گئی ہے۔ چنانچہ تیسری بات کہی ہے کہ جو لوگ رسول اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے اپنے تعلق کو قائم رکھنے کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کی خوبی یہ ہوگی وَنَصَرُوهُ، وہ اللہ کے رسول کی مدد کریں گے۔ اللہ کے رسول کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ ان کے دین کی مدد کریں گے، ان کی تعلیمات کی مدد کریں گے، ان کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں گے، اپنی زندگیوں میں بھی جو ہے اس کو نافذ کریں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ نبی آخر الزمان ان کی یہ تعلیمات ہیں، یہ ہدایات ہیں، وہ صرف ہمارے ہی نبی نہیں، پوری کائنات کے نبی ہیں، تمام انسانوں کے نبی ہیں، صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں۔ یہیں پر رک کر کے آپ کے سامنے میں سوال رکھ دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کے ساتھ ساتھ آس پاس میں بہت سارے غیر مسلم ہوں گے نا، بہت سارے ہندو ہوں گے، یہاں پر بہت سارے لوگوں کے دوست بھی ہوں گے غیر مسلم۔ دل پر ہاتھ رکھ کر کے خود سے سوال کریے گا کہ زندگی میں کبھی ایسا موقع ملا ہے کہ رسول اللہ کی کسی ایک بات کو ان تک پہنچانے کی توفیق ملی ہو؟ کبھی بھی یہ کہہ کر کے دیکھو یہ صرف ہمارے نبی نہیں تمہارے بھی نبی ہیں، تم لوگوں نے نہیں مانا ہے یا تم کو نہیں پتہ ہے تو جان لو، ایسا نہ ہو کہ آخرت میں جب تم سے سوال کیا جائے تو ہمارے دامن پکڑ لو۔ اپنے ہاں گاؤں میں میں نے بڑی سخت بات کہہ دی تھی خطبہ جمعہ میں ایک دفعہ کہ ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے عالم گزرے، بہت بڑے بڑے لوگ گزرے، لیکن افسوس کا جو پہلو اس میں ہے کہ میرے علم کے مطابق اور اب تک لوگوں نے نہیں بتایا کوئی ایسی مثال ملتی ہو کہ ہمارے مجموعی اخلاق اور ہمارے مجموعی رویے اور تعلیمات نبوی کو پیش کرنے کے نتیجے میں کوئی مسلمان ہوا ہو۔ یہی سوال میں آپ سے یہاں رکھ دے رہا ہوں کہ یہاں سون بزرگ میں اتنی بڑی اور مضبوط اور مسلم آبادی ہے، یہاں سیرت کے جلسے بھی خوب ہوتے ہوں گے مختلف انداز سے، لیکن سوال اپنی جگہ پر تو قائم ہے نا کہ رسول اللہ کی تعلیمات کو ہم نے اپنے آس پاس موجود جو غیر مسلم حضرات ہیں ان تک پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا ہے؟ ہمارے اخلاقیات سے، ہمارے رویوں سے کوئی ان پر اثر پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے؟ یہ سوال تو اپنی جگہ کھڑا ہے، برقرار ہے۔ اور یہ پورا علاقہ یہاں پر جتنا یہاں تک پھیلا ہوا ہے آس پاس میں، گھاگرا کے کنارے تک دیکھا جائے تو یہ سون میرے خیال سے سب سے مضبوط بستی ہے اس اعتبار سے کہ اب اس کے بعد اتنی مضبوط بستی شاید کوئی نہ ملے میرے علم کے مطابق۔ تو یہاں آس پاس میں جتنے غیر مسلم ہیں سب تک رسول اللہ کی تعلیمات کو پہنچانے کی پہلی ذمہ داری یہاں کے لوگوں کی بنتی ہے، یہاں کے لوگوں کی بنتی ہے، اس کے بعد کسی اور کی پیچھے کی بنے گی۔ یقیناً مجرم ہم لوگ بھی مجموعی طور پر مانے جائیں گے، لیکن ہم سے زیادہ آگے ہونے کی وجہ سے ہم مجرم وہاں کے آس پاس کے لوگوں کے سلسلے میں ہوں گے جو ہم سے قریب ہیں، یہاں مجرم آپ اس وجہ سے ہوں گے کہ قریب جو ہے آپ سے یہ لوگ ہیں۔ تو ہمارے لوگوں نے اس سلسلے میں کیوں نہیں سوچا، کوئی اس پر بات کیوں نہیں ہوئی، کوئی اس پر گفتگو کیوں نہیں ہوئی، اس حوالے سے ہمارے ہاں مجموعی رویہ کیوں نہیں بنا کہ ہم دوسروں کو رسول اللہ کے بارے میں بتائیں؟ نتیجہ کیا ہوا کہ یہ بات عام ہو گئی کہ یہ مسلمانوں کے نبی ہیں، اور اس کے لیے جو الفاظ پھر نکلے کہ یہ اب جو تھوڑا بہت پڑھے لکھے اس میں ہندوؤں میں لوگ ہو رہے ہیں کہ یہ محمڈنس ہیں،
محمڈنس مطلب یعنی محمد کو ماننے والے، اور یہ نہیں کہ نبی ہیں. یہ الفاظ، یہ جملے ان کے ہاں بولے جاتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں. ہم لوگوں کے ساتھ پڑھتے ہیں لڑکے غیر مسلم تو وہ استعمال کرتے رہیں، اور کتابوں میں یہ استعمال ہوتا ہے. جس کا پورا پس منظر ہے کہ ہم نے اس رسول کو مسلمانوں کا رسول بنا کر کے اس نبی کو مسلمانوں کے لیے خاص کر لیا، غیروں تک اس کو ان کی تعلیمات کو نہیں پہنچایا ہے. نتیجہ دو ہی ہوتا ہے، یا تو تعلیمات پہنچانے کے نتیجے میں وہ متاثر ہوں گے اور ہمارے اس میں شامل ہوں گے اور جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائیں گے، اور اگر وہ نہیں مانتے تو آزاد ہیں، ہم اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائیں گے. اور یہاں پر آپ کو یہ بات میں بتا دوں کہ بھارت میں اور خاص طور سے اتر پردیش میں اور کچھ اور ریاستوں میں اب دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ جرم قرار دی جا چکی ہے، قانون بنا کر کے. آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا 2018 2020 اور اب 2025 میں مزید اس میں امینڈمنٹس ہو رہے ہیں. 7 سال سے لے کے 10 سال تک کی سزا کا جو ہے اب اس میں پراودھان لا دیا گیا ہے. تو اگر کوئی ایک فرد یا 2 افراد 4 افراد اگر ان کو دین کی دعوت دیں گے تو بہت آسانی سے ٹارگٹ ہو جائیں گے. لیکن جب پورا سماج اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے اور رسول اللہ کی تعلیمات کے ذریعے سے دے گا تو کیا پورے مسلمانوں کو جیل میں ٹھوسیں گے؟ پوری ملت بنے نا، پورا گاؤں اس معاملے میں مثال بنے نا. یہ صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ رسول اللہ کی تعلیمات اگر آپ لوگوں کو معلوم ہے تو آپ لوگ بھی بتائیے. حدیث میں کہا گیا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میری اگر ایک کسی تعلیم کا تمہیں علم ہے، کسی ایک بات کا علم ہے تو اس کو پہنچاؤ، اس کو بتاؤ لوگوں کو. اور اتنا تو میں جانتا ہوں یقین کے ساتھ کہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں اور سون میں جتنے بھی 15 سال سے اوپر کے بچے، بوڑھے، جوان جو کچھ بھی ہیں، ان کو کم سے کم رسول اللہ کی ایک بات تو ضرور پتہ ہوگی. اور کوئی مسلم سماج ہوگا وہاں پر شاید کوئی ایسا فرد ملے جو کہے کہ مجھے کوئی بات نہیں معلوم. ناممکن بات ہے. تو یہاں پر جو بات کی گئی ہے وَنَصَرُوهُ، کہ اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے دین کو آگے تک پہنچاتے ہیں. اور جس اعتبار سے دین کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب اس میں شامل ہو جاتی ہے، لیکن خاص طور سے اس میں دین کو پہنچانے کا معاملہ پہلے نمبر پر ہے. اب اس کے بعد آخری جو بات ہے یہ آ جاتی ہے ہماری اپنی زندگی سے متعلق. نصروہ کا تعلق یعنی مدد کا تعلق باہر کی دنیا سے تھا، غیروں سے تھا، غیر مسلموں سے تھا. یہ آخری بات اب ہم سے جوڑی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ یہ اللہ کے رسول سے اپنا تعلق بیان کرنے والے یہ اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، پیچھے پیچھے چلیں گے، فالو کریں گے. کس کی؟ جو نور اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید. اور قرآن مجید کے ذریعے سے یہ پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی کیا، رسول اللہ کی تعلیمات تھیں کیا، اور کیسے رسول اللہ نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو، آپس میں لڑنے جھگڑنے والے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، منتشر، بکھرے ہوئے، اور اس طرح کی بیماریاں اب ہمارے درمیان بھی بہت عام ہیں، بہت عام ہیں. ان تمام کے تمام لوگوں کو لا کر کے جوڑ کر کے جو دنیا میں انقلاب پیدا کیا تو ہم مسلمان ہیں. وہ ساری کی ساری بیماریاں جو ان کے درمیان تھیں، میں 2-4 گنا دوں اور سوچ لیجئے کہ ہمارے درمیان وہ بیماریاں ہیں کہ نہیں. دشمنی انتہا درجے کی، انتقام نسل در نسل چلتا تھا، خاندانی جھگڑے ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں منتقل ہوتے رہتے تھے. آپ یہی 2-3 چیزیں بس دیکھ لیجئے. ہمارے درمیان میں جھگڑے کیا نسل در نسل نہیں چلتے ہیں؟ پیچھے چل کر کے دادا نے کسی کے ساتھ کسی سے کچھ ہوا تھا، کچھ مسئلہ ہوا تو اب تک چلا آ رہا ہے، اب تک باقی ہے. میں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے یہاں نہ ہو، نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میرا جو تجربہ اس میں ابھی تک کا تھوڑا بہت رہا ہے، اور اپنے گاؤں کے تناظر میں کہوں کہ یہ سب چیزیں نسلاً چلی آ رہی ہیں. خاندانی دشمنیاں، محلے کی دشمنیاں، اس میں پھر افراد کی دشمنیاں آپس میں، اور یہ سب کی سب چیزیں پھر مقدمات اور عدالتوں تک کہاں تک گھسیٹ کے لے کر کے جاتی ہیں. یہ سب چیزیں میں بھی سنتا رہتا ہوں، مجھے بھی پتہ چلتی رہتی ہیں. کوئی ذرا سا طاقتور ہو جاتا ہے، کوئی مالی اعتبار سے طاقتور ہو جاتا ہے، یا کسی بھی اعتبار سے طاقتور ہو جاتا ہے، تو اس کی ساری طاقت کہاں نکلتی ہے؟ کورٹ کچہری میں نکلتی ہے، تھانے میں نکلتی ہے. کس کے خلاف نکلتی ہے؟ اپنے بھائیوں کے خلاف نکلتی ہے.
اپنے بھائیوں کے خلاف نکلتی ہے، اور بات آ جاتی ہے جب دوسرے فریق کی تو وہاں پر جو نرم چارہ بن جاتے ہیں، جس کہتے ہیں کہ بکری کی طرح میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن بات آتی ہے اپنوں کی، اپنے گھر گھرانے کے لوگوں کے، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے جو ہے محلے کے لوگوں کی، اپنے بھائیوں کی، تو صاحب ان کے اتنا بہادر تو کوئی نہیں ہے۔ یہ عام ہوتا جا رہا ہے اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ سورہ آل عمران میں اسی کی تصویر کشی کی ہے عربوں کے سلسلے میں، اور نعمت کے طور پر یاد دلایا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اے ایمان والو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم بھائی بھائی ہو گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے پہنچ گئے تھے، یعنی تباہی کے گڑھے میں گرنے والے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا۔ تو ہمارے پاس اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں، اللہ کی تعلیمات ہیں، یہ بچانے کے لیے کافی نہیں ہے، سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دھیرے دھیرے اسلام سے پہلے جو عربوں کی کیفیت تھی اس طرح کی کیفیت میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ دشمنی کو لے کر کے، اپنے گھر خاندان والوں کو توڑنے کی جو کوششیں ہم کرتے ہیں، اپنے سماج کو کمزور کرنے کے لیے جو حرکتیں کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں جاہلوں سے یا رسول اللہ سے پہلے جو دور جاہلیت تھا اس سے قریب لے کر کے جاتی ہیں۔ تو اس سے روکنے کے لیے جو بات کہی گئی ہے اس آیت میں کہ اگر ہم رسول اللہ سے تعلق کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس دعوے کی دلیل دینی پڑے گی کہ قرآن مجید کے مطابق ہمارا عمل کتنا ہے، ہماری عملی زندگی اسلام کے مطابق کتنی ہے۔ اس بات پر تو سوال کھڑا کرنا پڑے گا۔ میں بہت ساری مثالیں دے کر کے یہاں آپ کو وہ شرمندہ نہیں کرنا چاہتا کہ ہماری زندگیوں میں کس کس پہلو سے، خاص طور سے حقوق العباد سے متعلق، بندوں کے حقوق سے متعلق کتنی زیادہ زیادتیاں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں۔ وہ پڑوسیوں کے حقوق کا معاملہ ہو، وہ رشتے ناتوں کے حقوق کا معاملہ ہو، جن سے جو خونی رشتے ہیں ان کے جو حقوق کے مارنے کا معاملہ ہو، وراثت میں گڑبڑی کا معاملہ ہو، بہنوں اور بیٹیوں کو دینے کا معاملہ تو چھوڑ دیجئے، اپنے بھائی جو ہوتے ہیں، بھائی بندے ہوتے ہیں، ان کو بھی پورا دینے میں لوگ ڈنڈی کتنی مار جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو کامن ہیں، عام ہوتی جا رہی ہیں۔ تو کیسے ہم یہ دعوے دار ہیں کہ ہم رسول اللہ کی امتی ہیں؟ رسول اللہ کی امتیوں کی علامت کچھ اور بتائی گئی، ان کی پہچان کچھ اور بتائی گئی۔ آخری بات، جو 2 آیتیں میں نے اور پڑھی تھیں، اس کے بعد اپنی بات ختم کر دوں گا، کہ دیکھیے جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پر ہماری آگے چل کر کے جو لڑائی ہے، اس لڑائی میں اطاعت رسول اور محبت رسول بنیادی کردار ادا کریں گے۔ اس ملک میں اللہ کو ماننے والے غیر مسلم بہت سارے مل جائیں گے۔ ہندوؤں میں 6 گروپ ایسے پائے جاتے ہیں جن کے الگ الگ جو ہے وہ خدا کے سلسلے میں سوچ اور فکر یا عقیدہ ہے۔ 6 گروپ پائے جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک بہت بڑا گروپ ہے جو ایک خدا کو مانتا ہے، وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے، مورتی پوجا کا مخالف ہے۔ چنانچہ ان کے سامنے، ان کے اسٹیج پر آپ خدا کے سلسلے میں بات کریے، وہ ایک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت سارے یہاں پر آپ سنتے ہوں گے کہ ارے وہ ایشور، بھگوان، پرم پرمیشور اور کیا کیا، وہ اوپر والا، یہ سب سنتے ہیں نا۔ یہ کہیں نہ کہیں توحید کی کچھ نہ کچھ یہ آثار ہیں، علامتیں ہیں۔ تو جو ایک مانتے ہیں تو کیا ہم یہ سمجھے کہ مسلمان ہیں، یا وہ ایک خدا کو ماننے والے ہو گئے؟ نہیں بھائی، اصل لڑائی اس کے بعد کی ہے کہ اگر آپ مانتے ہیں کہ یہ خدا ہے تو مانیے نا کہ آخری نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب تک آپ ان کو نہیں مانیں گے، آپ کو نہیں مانا جائے گا کہ آپ خدا کو مانتے ہیں، جھوٹے ہیں آپ غلط راستے پر ہیں، غلط ٹریک پر ہیں۔ تو ساری کی ساری لڑائی اگر دیکھا جائے تو گھوم پھر کر کے جو وہاں مکے میں چل رہی تھی، اس میں یہ تھی کہ ہم کیسے ان کو نبی مان لیں، کیسے رسول مان لیں۔ نبی رسول ماننے کا مطلب کیا ہے؟ پھر پیروی کرنی ہے۔ یہ ہماری چودراہٹ، یہ ہماری ہردرمی، ہماری سرداری، یہ سب کچھ جو کچھ بنا بنایا ہے، یہ سب تو گیا پھر۔ اور میں ایک مثال دے کر کے آپ کو بتاؤں، ابو جہل سے اپنے ساتھیوں سے جو ہے کچھ ڈسکشن ہو رہا تھا، بات ہو رہی تھی کہ یہ نبی سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، وہ آپس میں جو ہے بحث کر رہے تھے۔ تو ابو جہل نے بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ کہا کہ میں مانتا ہوں کہ محمد نبی ہیں، جھوٹے نہیں ہیں۔ تو نے کہا میں مانتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہیں، لیکن کروں تو کیا کروں؟ ہم لوگوں نے، ان لوگوں نے کارنامہ انجام دیا تو ہم نے بھی کارنامہ انجام دیا، انہوں نے حاجیوں کو کھانا پانی دیا تو ہم نے بھی دیا،
انہوں نے جنگوں میں کارنامے انجام دیے تو ہم نے بھی انجام دیے. اب ان کے ہاں نبی آ گیا ان کے خاندان میں, تو ہم نبی کہاں سے لے کر کے آئیں؟ تو ہمارے خاندان میں نہیں ہے, اس وجہ سے نہیں مانیں گے, نہیں تسلیم کریں گے. اور یہی معاملہ یہود اور نصارہ کے یہاں جا کر کے ہوا, یہی معاملہ جا کر کے ہوا. تو ان کی ساری تباہی اور بربادی جو آگے چل کر کے ہوئی, وہ سارے کے سارے سردار جو مارے گئے, قتل کیے گئے, وہ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے نبی آخر الزماں کا نہ صرف انکار کیا بلکہ مخالفت مول لی. چنانچہ یہاں پر یہ بات اونچے طبقات میں عام ہوتی جا رہی ہے کہ مسلمان اپنا جو ہے یعنی کہہ لیں کہ آدرش ماننے والی جو پرسنالٹیز ہو سکتی ہیں, جو شخصیات ہو سکتی ہیں, وہ باہر سے نہیں کریں. اسی انڈیا میں یہیں پر جو بہت ساری پرانی تاریخ میں کبھی رام کا نام لے لیا, کبھی کسی کا نام لے لیا, کبھی کسی کا نام لے لیا, تو ان کو مسلمان عزت احترام کے ساتھ ان کو ماننے کی کوشش کریں, ان کو اپنا آدرش مانیں. نہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. جو شرک کی علامت ہیں, جو شرک کے ستون مانے جاتے ہیں, کیسے ہم ان سے اپنے آپ کو آدرش ان کو مان سکتے ہیں؟ نہیں مان سکتے. اور یہ لڑائی اوپری سطح وہ بہت مضبوطی کے ساتھ ہے. یہاں پر کچھ پڑھے لکھے میرے علم کے مطابق اگر رہتے تو میں کچھ مثالیں دیتا کہ انہیں اس بات کی بہت تکلیف ہے کہ یہ حج کرنے وہاں کیوں جاتے ہیں. نبی عرب میں پیدا ہوا جو ہے ایک شخص, یہ اس کو نبی کیوں مانتے ہیں؟ یہ رام کو آدرش کیوں نہیں مانتے؟ اور فلاں کو کیوں نہیں مانتے؟ ٹھیک ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہہ لیں, بہت ساری قومیں یہاں پر الگ الگ ناموں سے موجود ہیں, لیکن باہر سے کچھ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو. اس طرح کی چیزوں کے ساتھ نصاب میں, اسکولی تعلیم میں, ان سب چیزوں کو بچوں کے ذہنوں میں پروسا جاتا ہے. اسی وجہ سے ہم بار بار کہتے ہیں اپنی نسل کے لوگوں سے, بزرگوں سے اور اپنے نوجوانوں سے کہ اپنے جو بھی بچے ہیں, اپنی جو بھی نسل ہے, اس بات کی کوشش کریے کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے کم سے کم کوئی ایک کتاب ان کو ضرور پڑھوا جائیے. رسول اللہ کے بارے میں تذکرہ ضرور ہونا چاہیے. یہاں پر مسجد میں نماز کے بعد کچھ اور پڑھنے کے بجائے سیرت رسول پر کوئی کتاب پڑھنے کا عام معمول بننا چاہیے. اس میں تعلیمات بھی ملیں گی, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ بھی پتہ چلے گا. اور رسول اللہ سے تعلق جتنا مضبوط رہے گا یہ ملت اتنی مضبوط رہے گی, اور رسول اللہ سے یہ تعلق جتنا کمزور ہوگا یہ ملت اتنی ہی کمزور ہوتی چلی جائے گی. تو نئی نسلوں کو بچانے کے لیے بہت مضبوطی کے ساتھ اور بہت سنجیدگی کے ساتھ ہمیں سیرت رسول سے انہیں جوڑنا پڑے گا. یہ جھوٹے دعوے صرف جلسے کر کے, پروگرام کر کے, یا رات بھر جاگ کر کے, یا نعت وغیرہ پڑھ کر کے, اس سے بات نہیں بننے والی ہے. بیٹھنا پڑے گا بچوں کے ساتھ, وقت دینا پڑے گا. مسجد میں بیٹھ کر کے جس طرح سے اور کچھ پڑھا جاتا ہے, ان تمام سے پہلے سیرت رسول پڑھنے کا ہمیں مزاج بنانا چاہیے. جیسا کہ میرے بھائی سیف الدین صاحب نے یاد دلایا, یہ پورا رواج تھا آج سے 30-40 سال پہلے تک. لوگ سیرت رسول پڑھا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے. وہ رواج دوبارہ آنا چاہیے, دوبارہ وہ روایت قائم ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس ماہ کی مناسبت سے ہم لوگوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اتباع کا جذبہ پیدا کر دے. یہی دعا کی جانی چاہیے. یہی اس پروگرام کا پیغام ہے اور یہی اس مہم کا پیغام ہے جس کو لے کر کے آپ کے درمیان آیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بنیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.